أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا حظما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما یومئذ اس دن یتبعون یعنی کہ سب پیچھے چلیں گے، اتباع کریں گے، الداعی ایک پکارنے والے کی لا عوج لہ، اور کوئی اس میں ٹیڑھا پر نہیں ہوگا، یعنی اس سے کوئی ادھر ادھر نہیں جائے گا، سب اس پیچھے پیچھے چلیں گے. لہو و خشیت الاسوات، اور پست ہو جائیں گی، خشیت ہے نا، پست ہو جائیں گی اسوات آوازیں، للرحمن رحمان کے سامنے. فلا تسمعوا الا ہمسا، اور پس نہیں تم سنو گے، تسمعوا نہیں تم سنو گے، الا مگر ہمسا یعنی کہ کوئی آہٹ بالکل دھیمی سی کوئی آواز جس انسان سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں سنو گے. یومئذ اس دن لا تنفع شفاعت، کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی سفارش یعنی کوئی بھی سفارش نفع نہیں دے گی، الا سوائے اس کے من اذن له الرحمن، جس کے لیے اجازت دے اللہ رحمان، یعنی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں، ورضی له قولا، اور جس کے لیے وہ بات سننا بھی ہے، بات کرنا بھی پسند کریں، یعنی اللہ تبارک کو جس کے لیے بات کی جائے اس کے لیے پسند کریں. یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون به علما، اور نہیں ولا نہیں یحیطون وہ سب احاطہ کر سکتے، بھی اس کا علم کے ساتھ، یعنی کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے، الحی القیوم کے لیے. وقد خواب، اور پس یقیناً خواب یعنی کہ جو ناکام ہو گیا، من حمل ظلم، جس نے اٹھایا ظلم کا بوجھ، جس نے ظلم کا بوجھ، یعنی ظلم یہاں پہ شرک سے مراد، جس نے شرک کا بوجھ اٹھایا، جس شرک کیا وہ مارا گیا، اس نے وہ تو. ومن یعمل، اور جس نے عمل کیا، من الصالحات نیک عمل، اچھے اعمال، وہ مومن، اور ہو بھی وہ مومن، فلا یخاف ظلم ولا حدما، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہوگا کسی ظلم کا، اور نہ ہی کوئی حدما کسی حق تلفی کا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے نازل کیا ہے یہ قرآن عربی زبان میں. وصرفنا فیہ من الوعید، وصرفنا، اور ہم نے بار بار پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، من الوعید ڈرانے والی تنبیہات یا وعید، لعلہم تاکہ وہ یتقون تاکہ وہ بچ جائیں یا متقی بن جائیں. او یحدث لہم ذکرا، او یحدثو
यहाँ पे युहदसु कहते हैं कि पैदा कर दे लहुम जिक्र, उसमें कोई उनके लिए कोई नसीहत है, उसको नसीहत पैदा कर दे। फ़तअल अल्लाहु, और बस बहुत बुलंद है अल्लाह, अल मालिकुल हक, जो मालिक हकीकी है, हकीकी बादशाह है। वला तअजल, और ना आप जल्दी कीजिए, बिल कुरान, कुरान पढ़ने में, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन युक़दा, के वो मुकम्मल हो जाए, इलई का, आपकी तरफ, वहयू, जो वही की जाती है, जब वही पूरी ना हो जाए उससे पहले आप इसमें जल्दी ना कीजिए। वक़ुर रब्बी, और कह दी, और कहें रब्बी, ऐ मेरे रब, ज़िदनी, ज़्यादा कर, इजाफा कर, इल्म, मेरे इल्म में, ज़िदनी, मेरे इल्म में इजाफा कर। तो जैसे हम कल पढ़ा है कि जब सूर फूंका जाएगा तो उस वक्त जो है वो सब लोग जो है पहले सूर के जो आवाज़ में जो है वो सब लोग मर जाएंगे, और फिर दूसरे जब आवाज़ होगी उसके, जब सूर दोबारा फूंका जाएगा, कितने मुद्दत बाद फूंका जाएगा उसका अल्लाह ही जानता है। तो उसके बाद सब लोग जो है वो जिंदा हो जाएंगे, और फिर वो क्या होगा, यौमाइदिन, फिर वो भागेंगे सब उसकी तरफ। यौमाइदिन यत्तबिऊन दाई, जो भी यानी पुकारने वाले हैं, जो पुकार, जो सूर होंगे उसकी तरफ सब लोग जो हैं वो वहां से उसी की तरफ उसके पीछे चले जाएंगे, उसके सब पीछे जाएंगे। ला इवाज लहू, और कोई भी उससे रूगरदानी नहीं करेगा। ये नहीं कि कोई कोई इधर उधर कोई जा रहा हो, सब उसके पीछे उसके तबाह करते हुए सब उसकी तरफ, मैदान की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने सबके फैसले करने हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ पे हालत ये होगी, वखशतिल अस्वात रहमान, और सब आवाज़ें पस्त हो जाएंगी रहमान के सामने। कोई भी वहाँ पे आप, कोई नहीं बोलेगा, फला फला तस्मऊ इल्ला हमसा, मगर ये कि तुम सिर्फ एक हमस, यानी कि कदमों की चाहट, या कदमों की आहट होती है, या चुपके चुपके बोलने की आवाज़, या कहते हैं ऊँट के चलने की आवाज़, जैसे इस तरह की हल्की आवाज़ों के लिए हम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुराद ये कि वहाँ कोई भी आवाज़ सिवाय इसके कि चलने वालों के कदमों की आहट, या फिर चुपके बात करने वालों की खुसर फुसर के, उसके अलावा कोई भी का आप आवाज़ नहीं सुनेंगे। वहाँ पर एक बिल्कुल एक हैबत छाई हुई होगी, उसका समा बंधा होगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मुश्किल से हम सबको बचाए। फिर अभी यहाँ बताइए, यौम इज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन रहमान, और उस दिन कोई भी शिफात कारगर ना हो, इल्ला ये कि किसी को रहमान उसकी इजाज़त दे और उसकी बात सुनना पसंद करे। हाँ भाई, दोनों चीज़ें हैं कि बात की अल्लाह तबारक व तआला किसी इजाज़त है उसके लिए बात सुनना पसंद भी करे। दूसरा इसका तरफ ये, उस रोज़ शफात कारगर ना होगी, इल्ला ये कि किसी के हक में रहमान उसकी इजाज़त दे। एक तो ना कि किसी को इजाज़त दे, यहाँ पे किसी के हक में इजाज़त दे, और उसके लिए बात सुनने पर राज़ी भी हो, यानी दोनों मफ़हूम इसमें यहाँ लिए जा सकते हैं। वह हकीकत ये है कि क़यामत के रोज़ किसी को भी वहाँ पे ये ज़रूरत नहीं होगी कि कोई किसी की सिफारिश के लिए बतौर ख़ुद वो ज़ुबान खोल सके। सिफारिश वही कर सकेगा जिसे अल्लाह तबारक व तआला बोलने की इजाज़त देंगे, और उसी के हक़ में कर सकेगा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सिफारिश करने की इजाज़त मिल जाएगी। ये दोनों बातें कुरान में बहुत बार बार मुख्तलिफ़ जगहों पे बताई गई हैं। जिस तरह सूरह बकरा में पढ़ा है, आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी याद के बगैर उसकी उसको हुज़ूर सिफारिश करे। या सूरह नबा में हम पढ़ेंगे, जैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, मलाइका और रूह और मलाइका सब सब सस्ता खड़े होंगे। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहु रहमान, ज़रा बात ना कर सकें, सिर्फ वही बोल सकेगा जिसे रहमान इजाज़त दे, वक़ाल सवाबा, और वो भी ठीक ठीक बात कहे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दूसरा सूरह अंबिया में फरमाते हैं, वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खशयतिही मुशफ़िक़ून, और किसी की सिफारिश नहीं करते बजाय उस शख्स के जिसके हक़ में सिफारिश सुनने पर रहमान राज़ी हो और उसके खौफ से डरे डरे रहते हों। इसी तरह अल्लाह तबारक सूरह नजम में फरमाते हैं, व कम मिन मालकिन फ़िस समावाति ला तुग़नी शफ़ाअतुहुम शैय्या, और कितने ही फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी मफ़हूम मुफीद नहीं हो सकती, इल्ला मिन बअदि अन यअज़न अल्लाहु लिमन यशाअ व यरदा, बजाय उस सूरत के अल्लाह उससे इजाज़त लेने के बाद की जाए, और ऐसे शख्स के हक़ में की जाए जिसके लिए वो सिफारिश सुनना चाहे और पसंद करे।
یعنی سفارش بھی وہی کر سکے گا یا اسی کے حق میں ہوگی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کے لیے وہ پسند بھی کریں گے کہ ہاں اس کی سفارش کی جائے۔ تو یہ وہ دن ہوگا جس میں ہم پڑھیں کہ ایسا ہی یہ بڑا مشکل دن ہوگا، اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کسی کی دوسرے کی سفارش کرے۔ ہاں یہ اس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک اس دن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش کے تلے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، پھر اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کریں گے، دیر تک سجدے میں وہ پڑے رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر ایک حد مقرر ہوگی، آپ اس کی شفاعت کر کے جنت میں جائیں گے، جنت میں لوگوں کو لے جائیں گے، پھر لوٹیں گے، پھر یہ وہ 4 مرتبہ ہوگا۔ یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ بھی اس دن جب سجدے میں بہت دیر تک گرے رہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیں گے، اور پھر وہ یہ بھی آخری وقت ہوگا جب یعنی کہ جب بہت جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے، اور پھر جہنم سے نکالا جائے گا، جس کے تھوڑا بہت بھی ایمان ہوگا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکال لیا جائے گا۔ مگر شروع کی بات یہی ہے کہ کسی کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جس کے لیے اجازت نہ دے اور جس کے لیے جو چاہے۔ اس کی وجہ پھر بتا دیے، وجہ یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کیونکہ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے وہ سب اس کا اگلا پچھلا سب کچھ جانتا ہے، اور دوسروں کو اس کا کوئی پورا علم ہے ہی نہیں، اس کا علم ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کو جانتا ہو۔ تو یہ صاف وجہ بتا دی گئی کہ شفاعت پر یہ پابندی کیوں ہے۔ فرشتے ہوں یا کوئی انبیاء ہوں یا اولیاء، کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا ریکارڈ کیسا ہے، کون دنیا میں کیا کرتا رہا، اور اللہ کی عدالت میں کس سیرت و کردار ہے، اور کیسی کیسی ذمہ داریوں کے بار لے کر وہ آیا ہے، اس کو تو کسی کا نہیں پتا۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے پچھلے کارناموں اور کرتوتوں کا بالکل اللہ کو تو علم ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا موقف کیا ہے، نیک ہے یا کیسا نیک ہے، مجرم ہے تو کس درجے کا مجرم ہے، معافی کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، پوری سزا کا کوئی مستحق ہے یا تخفیف کی جا سکتی ہے، رعایت بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ملائکہ اور انبیاء اور صلحاء کو سفارش کی کھلی چھٹی دے دی جائے، اور ہر ایک جس کے حق میں جو چاہے سفارش کر دے؟ یہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک ہم اندازہ لگائیں کہ ایک معمولی سے اگر کوئی افسر بھی ہو اور اگر اپنے ذرا سے محکمہ اپنے ہر عزیز دوست کی سفارش سننے لگے تو اس محکمہ کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پھر بھلا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے توقع کی جا سکتے اس کے یہاں سفارشوں کا بازار گرم ہوگا، اور ہر بزرگ جا جا کر جس کو چاہیں گے بخشوا لائیں گے؟ حالانکہ یہ معلوم ہی نہیں کہ اس بزرگ کو یہ تو پتہ ہی نہیں کہ جن لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں ان کے نامہ اعمال کیسے ہیں۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی سفارش مان لی جائے یا اس کی اجازت دے دی جائے جس کا پتہ نہیں کہ سفارش کیسے ہو رہا ہے۔ اگر کوئی جا کے کسی افسر سے بھی سفارش کرے گا تو افسر یہ کہے گا کہ آپ کو تو معلوم نہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے، آپ کو کیا پتہ کہ کتنے چھٹیاں کرتا ہے، کتنی کام چوری کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، کسی کو کیا پتہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے کسی کو اللہ تبارک کی کسی اجازت دیں گے ہی نہیں۔ ہاں سفارش کا ہوگا یہ کہ سفارش کرنے کی اجازت وہ طلب کریں گے، اور جس کے لیے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اجازت دیں گے صرف اسی کے حق میں وہ سفارش کر سکیں گے۔ پھر سفارش کے حق میں بھی پھر یہ شرط یہ ہے کہ وہ مناسب اور مبنی پر حق ہو، جیسے کہ وہ قال ثوابا بات ٹھیک ٹھیک کہے۔ یعنی صاحب بتا رہا کہ یہ نہیں کہ ہر کسی کی سفارش کر لی جائے، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آیا اور دنیا میں تو سینکڑوں لوگوں کا حق مار کے آ گیا اور وہاں پہ ایک بزرگ چھڑوا کے لے جائے گا، جی اس کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ تو میرا بندہ ہے۔ جیسے یہاں ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا جو حکمراں پارٹی کا ہو تو جو مرضی آئے کرے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جو مرضی کر کے آ جائے اور وہاں پہ جو ہر کوئی چھڑا کے لے آئے گا جی تو میرا بندہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہاں بھی ایسا ہی ہوگا تو بہت بڑی غلط فہمی اور وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ تو وہاں ایسی سفارش نہیں ہوگی کہ جس کی مرضی چاہے سفارش ہو جائے۔ ہاں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس کی ضرور انبیاء کرام بھی کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، نیک و صالحین بھی سفارش کریں گے۔ پھر یہاں ہوتا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور پھر اس دن جھک جائیں گے سب چہرے جو ہیں وہ حی القیوم کے آگے جھک جائیں گے۔ تو حی قیوم سے مراد یہ حی قیوم کا زندہ، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت قرآن مجید میں یہ الفاظ
کہتے ہیں کہ صرف شاید 3 ہی جگہ ہیں، یا تو ہم آیت الکرسی میں پڑھا ہے، یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، یا آیت الکرسی میں پڑھا ہے، یا پھر سورہ آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم، وہاں پہ بھی ہے حی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا یہاں پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک زیادہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس کے ذریعے سے جو بھی دعا کی جائے وہ جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اور کوئی دعائیں اس نام کے ساتھ کر لینی چاہیے۔ پھر بتا وقد خواب من حمل ظلم، اور وہ ناکام ہو گیا وہ جس نے ظلم کیا، یعنی کہ وہ جس نے ناکام، جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاف کریں گے، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دلا دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قیامت کے دن ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا، حتیٰ یہ کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ تو سب سے نامراد شخص جو ہے وہاں پہ وہ ہوگا جس نے شرک کا بوجھ بھی اپنے اوپر لاد رکھا ہوگا۔ اس لیے شرک، کیونکہ اس لیے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم بھی ہے اور ناقابل معافی بھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جس نے شرک کیا وہ تو یہاں ظلم، یہاں پہ اگر شرک، ظلم سے مراد شرک ہے تو وہ تو پھر بخشا جانا ہی نہیں ہے۔ شرک والے کے تو جنت کے لیے تو حرام قرار دے دی گئی، اس نے تو ہمیشہ ہمیشہ، پھر شرک جس نے کیا اس نے جہنم میں ہی رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظاہری اور خفی ہر قسم کی شرک سے بچائے۔ پھر یہاں ہوتا ہے وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے اچھے اعمال کے، نیک اعمال کیے، اور شرط کیا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مومن بھی ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَحَظْمًا، تو وہ اس کے بس میں نہ ہی کوئی اس کے ساتھ کو ڈر ہوگا ظلم کا، اور نہ ہی کسی حق تلفی کا۔ یعنی نیک اعمال کے لیے شرائط کے دو شرائط کا ہونا تو لازمی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایمان بالغیب، اس کے تمام اجزاء پتہ، تمام جو بھی غیب کی باتوں پر ایمان لانا۔ دوسرے ایسے اعمال صالحہ جو شریعت کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس کے ساتھ کیے گئے ہوں، مثلا ان میں ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری دکھاوے والے تو ہم کہتے ہیں دکھاوا تو جو ہے وہ تو ویسے بھی شرک میں شامل ہو جاتا ہے، کہ شرک وہ بھی شرک اصغر ہے۔ تو اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، سنت کے مطابق ہوں، اور بعد میں احسان جتلا کر یا شرک کر کے ان کا مال کو برباد نہ کر دیا جائے، تو ایسے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ملے گا، اور پورا پورا ملے گا۔ کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ظلم سے مراد ہے کہ اس میں کوئی ظلم کے معنی اصل زیادتی کے ہیں، یہ کسی کے گناہ، یہ نہیں کہ کسی کے گناہ کیا اور کسی دوسرے بوجھ ڈال دیا جائے تو ایسا ظلم نہیں ہو جائے گا۔ اور نہ ہی حد ماں، اس کے معنی کمی کے ہیں، یعنی کہ یہ کہ نہیں کہ کسی کو اپنی نیکیاں زیادہ کا کوئی ثواب کو کم کر دیا جائے، تو یہ دونوں باتیں نہ ہوں، نہ کسی کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ زیادتی ہوگی، اور نہ ہی اس کی ثواب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ جس طرح سے قرآن مجید آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کہ یہ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ہوگا کہ بتایا جائے جو سفارشیں ہوں گی ظلم سے نکالنے کے لیے، جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہیں گے ان کو نکالنے کا حکم ہوگا، تو کہتے پھر جب ایک دو لوگ نکال لائیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ واپس جاؤ جہنم سے، ان لوگوں کو بھی نکال لو جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو۔ چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب، جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے ان سب کو نکال لیا۔ پھر اللہ تبارک فرمائیں گے کہ پھر واپس جاؤ، جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو نکال لیا جائے گا۔ پھر وہ کہیں گے ہمارا رب، جن کو نکالنے کو تو نے حکم دیا تھا ہم نے اس کو بھی نکال لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دے گا پس واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے، ہم ان سب کو نکال لائے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا۔
تو یہ ان کو بھی نکال تو اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جن کو اگر کچھ دنوں کے لیے بھی یہ کو جہنم میں چلے گئے تو وہاں پہ حال کیا ہونا، وہاں پہ جن کو نکال کے لائیں گے وہ بھی کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو وہاں پہ تو حالت یہ ہوگی کہ وہاں پہ تو سب یہ ہو جائے گی کہ جیسے کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے عمل کیے جائیں جس وہ نیک عمل کرے سر وہ مومن بھی ہوتے ہو، کیونکہ وہاں پہ ہر انسان کا فیصلہ تو میرٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ جو شخص کسی ظلم کا بار گناہ کوئی اٹھا کے آئے گا تو خواہ اس نے ظلم اپنے اللہ کے حقوق کے ساتھ کیا ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ یا خود اپنے نفس پر پہل، یہ چیز اسے کامیابی نہ دکھائے گی۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان اس کا وہ مومن بھی ہو، یہ نہیں کہ جو کافر کا یہاں پہ جو اگر اس نے کوئی اس ایسے کوئی نیک کام کیا بھی ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی اسپتال بنوا دیا ہے، کوئی اور کوئی کام کیے ہوں، تو اس کو صلہ سمجھو یہیں پہ دے دیا جائے گا، وہاں پہ اس کو کچھ نہیں ملنا۔ یہ نیک اعمال کے ساتھ شرط اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ مومن بھی ہو، تو پھر اس کو وہاں پہ نہ کوئی ظلم ہوگا اور نہ کوئی کمی کی جائے گی۔ پھر یہ بتایا وَأَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے نازل کیا قرآن عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں بہت سی چیزیں جو وہی یعنی کہ بار بار پھیر پھیر کر ہم نے بیان کی ہیں، یعنی تنبیہات اس کو ڈرانے کی چیزیں کہ اللہ کی، تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کر لے اور اس کو متقی بن جائے، تاکہ وہ ڈر جائے۔ یعنی کہ اندر بار بار ہم دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں جو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں ہمارے کچھ کے نفس کے ساتھ بھی، اور وہ ہر چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو لے جاتی ہے، اس سے جہنم سے بار بار ڈرایا گیا، مختلف طریقوں سے ڈرایا گیا، تو وہ اس کے بعد کہ یہ اس کو ڈرائے تاکہ وہ متقی بن جائے، اور یحدث لہ ذکرا، اور یہ کہ اس کے لیے وہ یا کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ یعنی قیامت کا آنا اور نیکی اور بدی کا بدلہ پانا تو یقینی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان کے لیے فصیح، کیونکہ اس زمانے میں تو جہاں اتارا گیا قرآن نازل ہوا تو ان کی زبان عربی تھی، تو اسی لیے ان کو فصیح عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ وہ انسانوں کو سمجھ لیں، جنت کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی اور جہنم سے ڈرا بھی دیا، تو اس سے مختلف قسم کی دھمکیاں بھی ہیں تاکہ لوگ کفر سے اور نافرمانی سے بچیں۔ اور پھر اس میں ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گزشتہ جو قومیں ہلاک اور بربادی کے واقعات بھی ہیں کہ قومیں کس طرح برباد ہوئیں، کس طرح وہ ہلاک کر دی گئیں، تاکہ ان کے سن کر انسان اپنے ان کو سمجھ کے اور ان کی اپنی اصلاحی کوئی کر لے، تو ان سے سبق تو حاصل کرے کہ جو گزر گئی ہیں، یعنی کہ تاریخ سے بھی کوئی انسان سبق حاصل کرے اور اس سے پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ پھر فتعالی اللہ المالک الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بادشاہ حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے جو ہے وہ اسی کے لیے بتایا گیا کہ اس کے قیامت کے دن پہ آنا ہے وہ بھی حق ہے، اس دن نیک اور بد کا مال کا بدلہ بھی ملنا ہے لوگوں کو۔ صاحب بتایا جا رہا ہے کہ یہ پس پاک اور برتر تو وہ ہے جو اللہ ہے، جو حقیقی شہنشاہ ہے، دونوں جہان کا تنہا وہی مالک ہے، وہ خود حق ہے، اس کا وعدہ حق ہے، اس کی وعید حق ہے، اس کے رسول حق ہے، جنت اور جہنم حق ہیں، اور سب سے کہ سب فرمان اور اس کی طرف سے جو بھی ہو سراسر عدل اور حق ہے۔ اس کی ذات اس سے پاک ہے کہ آگاہ کیے بغیر کسی کو سزا دے، اس نے کسی کو سزا اس طرح تو نہیں کہ آگاہ کیے بغیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو سمجھا دی کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو نہ بتائے اس کو سزا دے، اور سب حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کھول کے بیان کر دیتا ہے، تو پھر سرکشوں کو تو پھر عدل کے ساتھ سزا بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ کیا کچھ اس کے ساتھ صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی، اور آپ جلدی نہ کیجئے قرآن میں کہ جب تک یہ ختم نہ ہوا ہے، کہ جب یہ شروع کی باتیں، جب آپ جبرائیل علیہ السلام آ کے اور اللہ کے رسول کو جب قرآن پڑھایا کرتے تھے تو آپ کے ذرا جلدی جلدی وہ چاہتے تھے کہ مجھے یاد بھی ہو جائے اور میں سمجھ بھی لوں، تو وہ ذرا جلدی کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روک دیا ہے کہ پہلے ذرا غور سے سن لو، کیونکہ آپ جلدی نہ کریں، ہم یہ سمجھانا اور اس کو یاد کرانا تو یہ ہمارا کام ہے نا۔ سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اس جلدی حاصل کر لے۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، بے شک اس کو جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب اسے ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی
پیروی کر، ثم ان علینا بیانا، پھر بلا شبہ سے واضح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ ان کو بیچ میں یہ جملہ آگے اس وجہ سے کہ آپ جلدی کیا کرتے تھے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے رسول سے بھی کہنے وقل رب زدنی علما، کیا میرے رب آپ کہیں کہ میرے رب میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، یعنی یہ فرمایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایت علم مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال زوردار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی، تو زمین جو عمدہ زمین تھی اس نے پانی جذب کر لیا، اور گھاس اور سبزی اگائی، اور جو زمین سخت تھی اس نے پانی جذب تو نہیں کیا لیکن اپنے اوپر روک رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس پانی سے فائدہ پہنچایا، لوگوں نے وہ پانی پیا اور جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتی کو سیراب کیا۔ پھر کچھ زمین صاف اور چٹیل بھی تھی، جب بارش ہوئی تو اس نے نہ تو پانی کو روکا نہ اس میں گھاس اگائی۔ بالکل ایسی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مجھے دے کر بھیجا اس سے اس کو فائدہ ہوا، تو اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور یہ مثال اس شخص کی جس نے نہ تو اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اس کو دے کر بھیجا گیا اس قبول کیا، تو پھر وہ اسی کی طرح ہے جس طرح بالکل اس نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم میں اضافے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول جن کے پاس ساری دنیا سے زیادہ علم تھا، وہ بھی انہیں سے بھی کہا گیا کہ یہ دعا کیا کر، ہمیں بھی بار بار روز مانگنے سے رب زدنی علم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارا علم اضافہ، کیونکہ جس کا علم ہے وہی اللہ سے زیادہ ڈرے گا بھی اور اللہ کے احکامات کے مطابق عمل بھی کرے گا۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی علم بھی دے اور اپنے احکامات پر اور اپنے ہر کسی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔